فجر تو بعد تک کھانا ہے جویں کہ ساڈے پنڈاں وچ رواج ہے کہ کچھ بندے آندے نے بھی اذان ہوندی پئی ہوے تے کھا پی لئیدا ہے اور وہ اذان ہوندیاں بھی کھا رہے ہوندے۔ عزیزاں نے محترم ہن سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، اس سیکنڈ دا بھی پتہ لگدا پیا ہے جہدے وچ رات ختم ہو رہی ہے تے دن شروع ہو رہا ہے، پھر دن ختم ہو رہا ہے تے رات شروع ہو رہی ہے۔ میرا رب فرماندا ہے احل لکم لیلۃ الصیام، رات ہو جائے تے کھانا حلال روزے دار واسطے۔ بھائیا جدو مالک رات ہوندیاں چھٹی دے رہا ہے میں تیری احتیاط دا کی کراں؟ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جدو میرا مالک میں فرماندا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات ہو گئی تے روزہ نہیں ہے، رات نو تے حلال ہو گیا۔ دیکھو بھائیو یہ ایک بڑی خوبصورت بات جو فقیر دے ذہن چاہیے تھوڑے نال شیئر کرنا کہ فجر دی نماز دن دی نماز، فجر دی نماز دن دی نماز تے مغرب دی نماز رات دی نماز۔ دن تے رات دے درمیان اچ کوئی ٹائم نہیں، یا دن نے یا رات وچلا سن ہی کوئی نہیں۔ مغرب دی نماز دی اذان اگر دن وچ پڑھیے تو ٹھیک نہیں، فجر دی اذان رات ہوندیاں پڑھیے تے ٹھیک نہیں۔ جدو فجر دی اذان ہوئے دا مطلب ہوندا ہے رات، لہذا ہن تہاڈا کھانا پینا جائز نہیں۔ اے جڑے آندے نا بھئی مطلب جی اذان ہوندیاں تے پھر بندہ کھا لیندا ہے، وڈکیاں تو سنی دا، پاجی وڈکیاں چھڈ دیو، دین سنو۔ توجہ ہے تہاڈی؟ اگر فجر دی اذان ہو گئی ہے شروع، اے دا مطلب ہے دن شروع ہو گیا ہے، ہن کھانا پینا جائز نہیں۔ اے رمز ہے جدو مغرب دی اذان ہو جائے تے دا مطلب ہے ہن رات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ دیگر ویلے شام دی اذان نہیں ہو سکتی، شام دی شام نہیں ہوندی ہے۔ تو مسئلہ سمجھے چے آیا جدو فجر دی شروع ہو جائے اس تو بعد کھانا نہیں، جدو شام دی شروع ہو جائے اس تو بعد کھلونا نہیں کھانا۔ اونج بندیاں دا دل ہوئے تے اگاں سوتے تو بھی لے جان، ساڈی کو لڑائی ہے بھائی، ہاں سوتے تو بھی اگاں لے جان، تو انہاں دی اپنی مرضی ہے، بشک عشاء تو بعد لے جان۔ اذان ہو جائے شروع ہو جائے تیرا مطلب ہے دن ختم ہو گیا ہے، رات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ رات دی نماز دی ندا ہو گئی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہ آ گیا؟ لہذا کچھ بندے آندے نے جڑے حضرت ابو بکر تے عمر نو نہ مندے، وہ آندے نے وہ شام تو پیچھے کھاندے آئے۔ وہ میں کہا گل کھان دی نہیں، کھاندے اسی بھی شام تو ہی بعد ہاں، گل روزے دا ٹائم ختم ہون دی تے نالے تسی انہاں تو کدوں دا دین لین لگ پئے۔ مسئلہ قرآن نے حل کیتا ہے، جیڑا مسئلہ قرآن حل کر دے او دے واسطے اگاں ٹرن دی ضرورت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لوگو احل لکم لیلۃ الصیام، رات اے ہویا کی حضور دے ایک صحابی سن حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ مزدور سن، سارا دن مزدوری کر دے رہے۔ اس ویلے روزیاں دے قانون اے نہیں سن جدو روزے فرض ہوئے، قانون اے سی کہ جیڑا بندہ مغرب تو بعد سو جائے وہ دوبارہ کھا نہیں سکتا سی، دروازہ شروع ہو جاتا سی جیڑا سو جائے۔ مزدور سن، مزدوری کرتے رہے، آئے اکھ لگی تو سو گئے تو کھانا نہ کھا سکے۔ دوسرے دن
پھر مزدوری تے چلے گئے. تو جدوں دوپہر دا ٹائم ہویا زہر دا تے کمزوری تو بے ہوش ہو گئے. تو خبر حضور کو بھی پہنچی تے سونے رب نے بھی ویکھی. ویکھو نا ایک صحابی بے ہوش ہویا ہے تے اللہ ساری امت واسطے آسانی کر دیتی. صحابہ دا مقام تے ہے نا. ایک صحابی بے ہوش ہویا ہے نکاح تو کمزوری تو تے اللہ نے ساری امت واسطے آسان کر دیتا اور فرمایا اے لوگو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رات نو جمع کرنا بھی منع سی. اس ٹائم تو علاوہ عورتاں نال جمع کرنا منع سی. بات صحابہ کو غلطی ہو گئی. اللہ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ جاندا ہے کہ تواڈے کولوں ایک غلطی ہوئی ہے, اللہ تانوں معاف کر چھڑیا ہے. تے اج تو قانون بدل چھڑیا ہے احل لکم لیلۃ الصیام. روزیاں دیاں راتاں چھڑ دتیاں نے, کھاندے پیندے رہو ثواب اٹھپاریاں دے ہی ملے گا. جانے من سمجھ آئی آپ لوگ کہ نہ آئی؟ جدو مالک چھٹی پہ دیندے نے میں تو اڈی احتیاط نو کس کھاتے چھپاواں جڑی سوتے تے ہی لگی جاندی. گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا یہ احتیاط بھی صرف نا اتھے ہی کر دے جے, اور بڑے کام نے جتھے احتیاط کرنی چاہیے نہیں کر دے. بھائی جی نہ سانو رخصت دی اجازت اپنی مرضی نال ڈھل دے چھڑیے تے نہ سانو یہ اجازت کہ اپنی مرضی نال احتیاط کریے. یہ ضرورت تو زیادہ احتیاط بھی دین وچ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کیونکہ دین دا جو کلیہ حضور نے فرمایا یسرو ولا توسرو, لوگاں آسانی دیو تنگی نہ کرو. بشرو ولا تنفرو, لوگاں خوشخبری دیا کرو نفرت نہ دلایا کرو. دین میرے پیارے عزیزو تو مسئلہ دور جا رہا ہے. آپ جو اہل سنت و جماعت ہو, آپ رمضان دا روزہ جس وقت سنی طریقے نال امت دا 1500 سال تو چل رہا ہے طریقہ, اس دے مطابق آپ روزہ افطار کریا کریا. افطار دا وقت ہو جائے تو افطار کرنا چاہیے. بات ختم. آپ ایک کھجور کھا لو, نماز پڑھ لو, باقی کھانا بعد وچ کھا لو. بعض لوگ اس احتیاط دی وجہ تو غلطی دا شکار ہو جاندے نے کہ فلاں بزرگ نے مغرب تو بعد کھایا. بھائی صاحب کھانا کھان بیٹھے جماعت نکل جاندی سی تے اس واسطے بابیاں احتیاط کیتی بس کھجور کھا لینے ہاں تے پھر نماز پڑھ کے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ آپ کو برکت دے اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ آپ سے راضی ہوئے.